بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج کا خصوصی ویلاگ، اس میں سب سے پہلے تو بات ہوگی کہ جو روس اور یوکرائن کا حالیہ تنازع ہے، اس میں یوکرائن نے روس کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اور اس کے جواب میں روس نے یوکرائن کی فوج سے کیا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر اقتدار میں اس وقت جو دوڑ ہے وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ صحافتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس نمبرز پورے ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ حکومتی حلقوں میں بڑی بے چینی ہے، بلکہ کچھ صحافی تو یہ دعویٰ بھی لے آئے ہیں کہ حکومتی صفوں میں بڑی بے چینی ہے، اضطراب ہے، اور کچھ وزیروں مشیروں کی ہوائیاں بھی اڑی ہوئی ہیں۔ کاف لیگ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پے در پہ ملاقاتیں ہوئیں آصف علی زرداری کی، میاں شہباز شریف کی، مولانا فضل الرحمان کی۔ کاف لیگ کو کیا بڑی پیشکش کر دی گئی، کاف لیگ نے کیا مطالبہ کیا، اور اب صورتحال کیا ہے، یہ آج کا خصوصی ویلاگ ہے جس میں ہم ان تمام عوامل کا جائزہ لیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یوکرائن اور روس کا جو تازہ ترین صورتحال ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کل روس نے یوکرائن پر دھاوا بول دیا تھا، اور آغاز تو اس نے کیا کہ جو متنازع علاقے ہیں جہاں باغی ہیں اور جہاں شورش ہے یوکرائن کے خلاف، وہاں روس نے اپنی فوجیں بھیج دیں، اور اس سے پہلے روس نے ان تمام 3 جو ریاستیں ہیں ان کو آزاد حیثیت میں تسلیم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ آج یہ دعویٰ کیا گیا یوکرائن کی جانب سے کہ روسی فوج جو ہے وہ دارالحکومت جو ہے وہ اس میں داخل ہو چکی ہے، یوکرائن کے دارالحکومت میں، اور وہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جو 1986 میں جہاں ایک بڑا تابکاری کا حادثہ ہوا تھا، جو ایٹمی ری ایکٹر ہے چرنوبل کے مقام پر، وہاں بھی روس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ یوکرائن نے باقاعدہ طور پر روس کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، اور کہا ہے کہ جنگ بندی کر کے بیٹھ کے بات کر لی جائے اور پرامن طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ اس بڑی پیشکش کے جواب میں روس کے نائب وزیر خارجہ جو ہیں، انہوں نے یوکرائن کی فوج سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پہلے وہ ہتھیار پھینکے، ہتھیار ڈال دے یوکرائن کی فوج، اور اس کے بعد پھر جو ہے پرامن مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو بیلاروس ہے اس کا جو صدر مقام ہے، وہاں انہوں نے طے کیا ہے کہ اگر بات چیت ہوتی ہے، یوکرائن کی فوج ہتھیار پھینک دیتی ہے، ہتھیار ڈالنے کے بعد پھر اگر بات چیت کا دور ہونا ہے تو وہ منسک جو ہے دارالحکومت بیلاروس کا، وہاں بات ہو سکتی ہے بیٹھ کر۔ یہ روس نے جواب دیا ہے یوکرائن کی اس پیشکش کے جواب میں۔ اس سے پہلے دنیا نے دیکھا کہ یوکرائن کے جو صدر ہیں انہوں نے دہائی دی دنیا کے سامنے، کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم اکیلے کھڑے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں آ رہا، اور یورپ ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور انہوں نے متنبہ بھی کیا تھا کہ آج جو ہمارا حال ہے کل کو یورپ کے کسی دوسرے ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تازہ ترین یہ ہے یوکرائن اور روس کی جنگ کی کہ یوکرائن نے روس کو باقاعدہ طور پر مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے، اور اس کے جواب میں روس نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ یوکرائن کی فوج پہلے ہتھیار پھینکے اور اس کے بعد مذاکرات کی میز پر آئے، اور پھر ہم بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ روس نے بار بار یہ وضاحت دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم یوکرائن پر قابض ہونا چاہتے ہیں، ہم یوکرائن کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوکرائن کو ہم نازیوں سے، جو جدید نازی کی اصطلاح استعمال کی ہے ولادیمیر نے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرائن جو ہے وہ نازیوں سے آزاد ہو، غیر جانبداری اپنی ظاہر کرے۔ یعنی وہ بار بار یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ یوکرائن جس پر کہ یورپی یونین اور نیٹو میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ہے، اور یوکرائن نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں یورپی یونین میں شامل کریں، نیٹو میں شامل کریں۔ اب روس کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ پہلے یوکرائن اپنی غیر جانبدار حیثیت کو واضح کرے، اور یہ نیٹو میں شامل ہونا اور یورپی یونین میں شامل ہونا ان کی نفی کرے، تو پھر ہم بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بڑا بریک تھرو ہوتا ہے، کیا یوکرائن کی فوج ہتھیار پھینک دیتی ہے،
یوکرائن کے صدر کیا روس کا یہ مطالبہ مان لیتے ہیں، کیا وہ سرنڈر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوگا اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے، اور کیا آنے والے وقت میں مستقبل میں یوکرائن اپنی غیر جانبدار حیثیت کو بحال رکھ سکے گا، کیا وہ یہ یقین دہانی روس کو کروا دے گا کہ ہم نیٹو کا حصہ نہیں بننے جا رہے یا ہم یورپ کا حصہ بھی نہیں بننے جا رہے۔ یہ اب تک کی بڑی پیش رفت ہے۔ اب آتے ہیں جی دارالحکومت کی طرف، شہر اقتدار میں، جہاں کچھ دنوں سے بڑی گرما گرمی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب روس کے 2 روزہ دورے پر گئے ہیں تو شاید ان کی عدم موجودگی میں تحریک عدم اعتماد لے آئی جائے، لیکن ایسا ممکن ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ تیزی یہ آئی ہے جی معاملات میں کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب نے ملاقات کی چودھری برادران سے، میاں شہباز شریف نے ملاقات کی، مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، اور پھر بلاول ہاؤس لاہور میں بلوایا گیا دعوت پر چودھری برادران کو۔ وہاں مزید ایک دور چلا گفت و شنید کا۔ خبریں یہ ہیں جی اندر کی کہ چودھریوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹرم جو ہے وہ پوری کریں صوبائی حکومتیں، اگر تبدیلی ہو تو وہ وفاق میں ہو، اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا جی کہ ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، مرکز میں بھی صوبے میں بھی انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے تبدیلی کی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے مستقل طور پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگ لی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس سے کم کسی شے پر راضی نہیں ہونے والے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلے بجٹ تک آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں، اس کے بعد پھر نیا الیکشن ہو اور پھر نئے سیٹ اپ میں ہم آپ کو کوئی اہم عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو ذرائع ہیں باخبر حلقے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری برادران نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ہم نون لیگ پر تو اب دوبارہ اعتماد یا کسی بھی بات پر ان کے اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین نے پہلی اپنی کتاب جو ہے اس میں یہ لکھ دیا ہے کہ 8 بار دھوکہ دیا ماضی میں نون لیگ کی قیادت نے۔ تو اب کاف لیگ اتنی آسانی سے تو جی نون لیگ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے کسی خالی دعوے یا آنے والے الیکشن کے لیے انہوں نے کسی کھلونے سے بہلنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اپنی یہ شرط رکھ دی ہے سامنے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالی دعوے وعدے نہیں، بلکہ ہم اگلی جو ٹرم ہے اس تک ابھی جو اگر فرض کریں پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے نئے، اور وہ اپنی مدت پوری کرنے کی یقین دہانی بھی مانگ بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آئندہ جو نیا سیٹ اپ ہوگا، اگلے انتخابات ہوں گے جو بھی، اس میں دوبارہ وہ غالباً یہی مطالبہ ہے ان کا کہ وہ ایک بار پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ تو اب اس کے لیے جی مشاورت جاری ہے، سوچ بچار ہو رہی ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ جو ہے کاف لیگ کا، چودھری برادران کا، وہ نون لیگ تک پہنچا دیا ہے۔ اب نون لیگ میاں نواز شریف سے حتمی منظوری لے گی اس پرپوزل کی، اس تجویز کی کہ کیا چودھری برادران کو ہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر راضی ہیں، اس پر پھر پیش رفت ہوگی اور آگے بات چلے گی۔ دوسری جانب جی خبریں ہیں کہ اسد کیسر جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل چودھری مونس الہی سے، اور مونس الہی کا یہ کہنا تھا کہ کوئی صداقت نہیں ان خبروں میں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں یا کسی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کسی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ساتھ دیتے بھی ہیں، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بات چیت بھی چلتی ہے، یہ ساری چیزیں سیاست کا حصہ ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان کی موجودگی میں بھی مونس الہی نے جو ملاقات ہوئی تھی جس میں میاں شہباز شریف چل کے گھر آئے تھے چودھری برادران کے، مونس الہی نے فوری طور پر یہ اس تاثر کی نفی کر دی تھی کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، جب انہوں نے عمران خان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے گھر لوگ آئے ہیں، آنا جانا سیاسی ہیں، ہمارے گھر میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ تعلق کو نبھانے کے لیے بنایا تھا، ہم اس تعلق کو نبھائیں گے، آپ اپنے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو تگڑے ہو کے کہہ دیں کہ وہ گھبرائیں نہیں۔ تو اب مونس الہی کے اس بیان کی بازگشت ابھی تھمی نہیں تھی کہ پھر ڈول ڈال دیا گیا، اور پھر ان کے گھر دوبارہ سے مذاکرات کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد بلوایا گیا کھانے پر بلاول ہاؤس میں۔ اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو نمبرز پورے کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت تھی، کاف لیگ کی ضرورت تھی، اور کاف لیگ نے واضح کر دیا اپوزیشن پر کہ ان کے پاس 11 سے 12 ایم این ایز جو ہیں ان کے رابطے میں ہیں،
اور وہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ گیم پلٹ سکتے ہیں، بازی کو الٹ سکتے ہیں، اور اگر ان کو یقین دہانی کروا دی جائے کہ ان کی مرضی کی شرائط جو ہیں وہ قبول کر لی جائیں گی، اور جو ڈیل وہ چاہتے ہیں کاف لیگ والے اگر وہ ان کو دے دی جائے گی تو پھر وہ بازی الٹا سکتے ہیں، پھر وہ تحریک عدم اعتماد مرکز میں بھی ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت کر سکتے ہیں اور پنجاب میں بھی وہ کر سکتے ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے جی، اور جو صحافتی حلقے ہیں جی جو دعوے کرتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو وہ بہت عرصے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھا چکی ہے عمران خان سے، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور وزیروں مشیروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اس سے پہلے اب تک جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، سینٹ میں ہوا ہے، قومی اسمبلی میں ہوا ہے، اس میں تو حکومت جو ہے وہ باوجود کہ تمام اپوزیشن کے دعووں کے وہ نمبرز گیم میں مات دینے میں کامیاب ہوئی ہے اپوزیشن کو۔ اب دیکھنا ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ تحریک عدم اعتماد دائر کر دی جاتی ہے، لے آئی جاتی ہے ایوان میں، تو پھر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکومت کس طرح سے اس تحریک عدم اعتماد کی چال کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوگی۔ اب تو چند گھڑیوں کی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور کہا یہی جا رہا ہے، جتنے سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو پنڈت ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے، اور عمران خان اگر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے، اگر وہ تحریک عدم اعتماد کی چال جو ہے اپوزیشن کی، اس کو اپوزیشن پر ہی پلٹنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر وہ ان کو باقی جو ان کا عرصہ بچا ہے حکومت کا، اس میں ان کو ستیں حیراں ہوں گی، کوئی ان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اور ادھر جناب لانگ مارچ کی کال بھی پیپلز پارٹی نے دی ہوئی ہے، اگرچہ مولانا کہہ چکے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو پھر شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ رہے، اور کچھ حلقے یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں، ایک باز گشت یہ بھی ہے تجزیہ نگاروں کی کہ پیپلز پارٹی نے بڑی چابک دستی سے اپنے پتے کھیلے ہیں، اس نے تحریک عدم اعتماد کی بتی کے پیچھے، جو ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے اپوزیشن کو لگا دیا ہے، ایک طرف لانگ مارچ کا بھی ڈول ڈال دیا ہے۔ دیکھنا ہے جی کہ آنے والے دن کیا خبر لے کے آتے ہیں، کیا تاریخ رقم ہوتی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ مدت سے پہلے ہی گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ روایت برقرار رہتی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر پاتا، یا دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان ایک بار پھر قسمت کے دھنی ثابت ہوتے ہیں، مقدر کے سکندر بنتے ہیں، اقتدار کی دیوی ان پر مہربان رہتی ہے، اور کیا وہ اپنی یہ مدت پوری کریں گے، اور کیا اپوزیشن کے تلوں میں تیل ہے، کیا اپوزیشن نے 9 من تیل کا بندوبست کر لیا ہے تو اب عدم اعتماد کی رادہ ناچنے کو تیار ہے۔ یہ سارے سوال ہیں شہر اقتدار میں جن کا بڑا چرچا ہے۔ جڑے رکھیے اور دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی جو دنگل ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔